مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے تو یہ 10 گرام کا 100 گرام کا موبائل 150 گرام کا موبائل اس کے جیب میں رکھا ہوا رہتا ہے، لیکن جب مسجد میں جاتا ہے وضو کر لیتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے ٹوپی ڈھونڈنے لگتا ہے، اس کے جیب میں ٹوپی نہیں ہوتا ہے، 100 گرام کا موبائل جیب میں رکھ لیتا ہے اور دن بھر گھوما کرتا ہے، مگر 10 گرام کا ٹوپی یہ مسلمان کا بچہ اپنے جیب میں نہیں رکھتا ہے اور ادھر ادھر مسجد میں بھٹکتا رہتا ہے۔ یہ ماں باپ کی کمی نہیں تو اور کیا ہے؟ آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیے یہ جینس پینٹ چالو ہو گیا ہے، اور پہلے کے زمانے میں بھی لوگ جینس پینٹ کو پہنا کرتے تھے، لیکن پھٹا ہوا کسی نے نہیں پہنا تھا، اچھا خاصا پینٹ پہنا کرتا تھا، لیکن اب یہاں پھٹا ہوتا ہے، وہاں پھٹا ہوتا ہے، جگہ جگہ پہ پھٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کو فیشن سمجھتے ہیں اور اتنا چست پینٹ پہنتے ہیں، اتنا چست پینٹ پہنتے ہیں کہ پیر میں میں نے دیکھا ہے کہ پیر میں پہلے پلاسٹک کو لپیٹ لیتے ہیں، اس کے بعد وہ جینس کو پہنتے ہیں۔ مسلمانوں اب پہننے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ پہن کر کے سلایا ہے یا سلا کر کے پہنا ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، یہ آج کل کے مسلمانوں کا ماحول ہے، اس طرح کی پینٹیں پہنتا ہے، بال تو ایسے بنواتا ہے جس طرح فلم میں دیکھتا ہے اسی کی نقل مارنے لگتا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ گناہ کے کام میں مسلمان کا بچہ اتنا آگے ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ماں باپ کی تربیت کی کمی ہے۔ ماں باپ نے اپنے بچوں کو طریقہ نہیں بتایا ہے، دین کی تعلیم نہیں سکھایا ہے۔ آج کل کی عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جب بچے رات کو روتے ہیں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، دودھ پیتا ہوا ہوتا ہے، گود میں ہوتا ہے، رات کو جب بچہ سوتا ہے تو اکثر بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کے وقت میں سوتے وقت بچہ رونے لگتا ہے، جلدی سوتا نہیں۔ اس کی ماں طرح طرح کی کہانیاں کہہ کر اس کو سلانے لگتی ہے، ماں طرح طرح کی جھوٹی جھوٹی بات بول کر اپنے بچوں کو سلانا چاہتی ہے، مگر پھر بھی بچہ نہیں سوتا ہے۔ ماں عاجز ہو جاتی ہے اور بچے پر اور زیادہ ترس کھانے لگتی ہے کہ میرا بچہ بہت زیادہ رونے لگا ہے، سوئے گا تو کیسے سوئے گا؟ کبھی ماں کہتی ہے بیٹے سو جا ورنہ کتا کاٹ لے گا، کبھی ماں کہتی ہے بیٹے سو جا ورنہ شیر تم کو کاٹ لے گا، بیٹے سو جا ورنہ سیار آئے گا، گیدڑ آئے گا تم کو اٹھا کے لے جائے گا، پھر بھی بچہ نہیں سوتا ہے۔ اس سے بھی ماں عاجز ہو جاتی ہے تو ماں پکارنے لگتی ہے کہ آرے آبا پارے آبا ندیا کنارے آبا، سونے کے کٹوریا میں دودھ بھات لے لے آبا، بابوا کے منہ میں گھٹو۔ اس طرح کی جھوٹی کہانی کر کے آج کی ماں بہنیں اپنے چھوٹے بچے کو سلاتی ہے، مگر مسلمانوں قربان جاؤ، یہ آج کل کی عورتوں کا گانا دیکھو، آج کل کی عورتوں کی کہانی دیکھو۔ وہ عورت بھی تو عورت تھی، فاطمہ زہرا جس کا نام تھا، رسول کائنات کی بیٹی تھی، خاتون جنت تھی، امام حسن حسین کی ماں تھی۔ اللہ اکبر! امام حسن حسین کا بچپنے کا زمانہ تھا، آپ دودھ پی رہے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا نماز نہیں چھوڑتی ہے، آپ دودھ پی رہے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا قرآن کی تلاوت کرتی ہے، آپ چکی بھی چلاتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، آپ آٹا بھی پیس رہی ہے، چکی بھی چلا رہی ہے، مسالہ بھی پیس رہی ہے، اور ذکر پہ ذکر خدا جاری ہے، بند نہیں کرتی ہے۔ اسی درمیان میں امام حسن اور حسین کو بھوک کی شدت ہوتی ہے، بھوک دودھ پینے کی خواہش ہوتی ہے، آپ کو رونے کی آواز ملتی ہے۔ اللہ اکبر! اس وقت میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہتی ہے اے حسن سو جا ورنہ تمہیں سیار اٹھا کر لے جائے گا، اے حسن سو جا ورنہ تجھے گیدڑ اٹھا کے لے جائے گا، بلکہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان پر یہ آیت جاری ہوتا ہے، یہ کلمہ جاری ہوتا ہے، یہ ورد جاری ہوتا ہے کہ اے حسن اے حسین تم سو جاؤ صلی علیہ کہتے کہتے، تم سو جاؤ صلی علیہ کہتے کہتے، تم سو جاؤ صلی علیہ کہتے کہتے، اور جاگو تو یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور جاگو تو یا مصطفیٰ
کہتے کہتے. تو آج کل کی عورتوں کا جو رواج ہے، جو گانا ہے، جو کہانی ہے، وہ جھوٹی کہانی ہے اور اس سے گناہ حاصل کرتی ہے. مگر قربان جاؤ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر کہ آپ اللہ کا ذکر بھی کر رہی ہے، مسالہ بھی پیس رہی ہے، چکی بھی چلا رہی ہے اور حسن حسین کو سلا بھی رہی ہے، اور ایسے انداز میں سلا رہی ہے کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے، درود مصطفیٰ پڑھ رہی ہے، کبھی ذکر سے زبان خالی نہیں کر رہی ہے. جبکہ عورتیں میں جنتی عورتوں کی سردار ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی ہے. مسلمانوں قربان جاؤ ہماری ماں بہنیں، کیا ضرورت تھی اتنی نیکی کرنے کی حضرت فاطمہ کو، جبکہ رسول اللہ کی بیٹی تھی، رسول اللہ کے قدموں میں جنت تھا، رسول اللہ کی بیٹی کو جنت تو ایسے ہی مل جاتا، مگر کیا ضروری تھا اتنا کرنے کی، تسبیح پڑھنے کی، عبادت کرنے کی. مگر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نہیں دیکھا کہ جنت میرے باپ کی ہے تو میری بھی ہو جائے گی، مجھے بھی مل جائے گی، بلکہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دیکھا کہ میں ذکر کروں گی تو کل کو میری ابا جان کی آنے والی امتی جو عورتیں ہوں گی وہ بھی نبی کا ذکر کرے گی، وہ بھی نماز پڑھے گی، وہ بھی روزہ رکھے گی، وہ بھی تسبیح پڑھے گی. اس لیے فاطمہ زہرا نے تمام عورتوں کو سبق دے دیا جو نہ ابا جان کی امتی، جس طرح سے میں اپنے ابا جان کا کلمہ پڑھتی ہوں تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، میں بھی نبی کا ذکر کرتی ہوں، اللہ اور رسول کا ذکر کرتی ہوں، کام نہیں چھوڑتی ہوں. نبی کی بیٹی تھی پھر بھی چکی چلایا کرتی تھی.